ہم ایک دشمن ملک کے ساتھ سیز فائر کر سکتے ہیں, ملک کے اندر سیاسی سیز فائر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ حکومت ہیں, آپ لوگوں کو دل بڑا کرنا چاہیے, اسی لیے آپ سے آغاز کر لیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تو اپنی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو ہمارا ہندوستان اور پاکستان کی ایک ٹینشن رہی, اور ماشاءاللہ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ ہم یہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ ہمیں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ دیکھو جی دہشت گردی ہو رہی ہے. ہندوستان ہمیشہ یہی کوشش کرتا تھا کہ جی پاکستان نے یہ کر دیا, پاکستان نے وہ کر دیا. یہ چیزیں اس کا ڈرامہ اس دفعہ اس طرح فلاپ ہوا کہ ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا اور دنیا کو بتایا. ہماری خارجہ پالیسی دیکھیں ماشاءاللہ, ہم جب اس نے 6 اور 7 کو میرے خیال حملہ کیا, مئی 6 اور 7 کو جب اس نے کوشش کی, تو ہم نے دنیا کو بتایا کہ بھائی یہ جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے, آپ دیکھیں اگر یہ کہتا ہے کہ کچھ الزامات پاکستان پہ لگا رہا ہے تو پروف دے دے. ہم نے اس میں 3rd جگہ پہ ایک آپشن دی کہ وہ فیصلہ کر لے, لیکن کیونکہ جھوٹ تھا اس نے اس طرح کے کوئی طریقے حربے استعمال کیے. اس دوران اس نے ایک اور حرکت کر دی, ٹھیک ہے. پھر جب ہم نے جواب دیا, ماک رکھتے تھے, جب ہم نے جواب دیا تو پھر دنیا نے دیکھی اور دنیا نے کہا کہ بھائی اگر تم ہمیں اس طرح یہ اس میں کوئی ٹالریٹ نہیں کہ ایک بندہ حملہ کرے ہم اس کو کہتے رہے ٹھیک ہے جی آپ نے ٹھیک ہے. ہندوستان نے جو کچھ کیا, ہم نے پھر دنیا کے ساتھ امریکہ ہو گیا, چاہے سعودی ہو گیا, اور ممالک ہمارے ساتھ تھے, گلف کو سب کو بتایا کہ یہ جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. آخر کیا ہوا, آج ہندوستان شرمندگی سے اپنا منہ نہیں دکھا سکتا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, امریکہ کے پاس گیا. اب آپ نے بات کی تو اس لیے یہ سوال کر رہی ہوں کہ سر ڈپلومیسی بھی جو ہے نا, خاص طور پہ ویزا وی انڈیا جب ہم بات کرتے ہیں, ہم ڈیفینسو ڈپلومیسی کیوں کرتے ہیں, اوفینسو ڈپلومیسی کیوں نہیں کرتے؟ وہ یہاں پر آ کے جب جعفر ایکسپریس کر کے گئے تھے, اوفینسو ڈپلومیسی کرنی چاہیے تھی نا, اس وقت بولنا چاہیے تھا, بجائے اس کے پہلگام ہوا انہوں نے ہم پہ الزام لگایا, پھر ہم نے اپنی صفائیاں دینے کے لیے جو ہے وہ کی ڈپلومیسی کی. ابھی بھی آپ دیکھیں ان کا جو وزارت خارجہ ہے اس کے ترجمان نے آ کے اعتراف کیا ہے, انہوں نے کہا جی کہ پہلگام کی ابھی ہم تحقیقات کر رہے ہیں. ابھی بھی ہمیں اوفینسو ڈپلومیسی کرنی چاہیے, دنیا سے کہنا چاہیے کہ ان سے پوچھیں کہ اگر تحقیقات ابھی کر رہے ہیں تو جنگ کیوں شروع کر دی تھی پاکستان کے ساتھ, لیکن میں نے کہیں پہ ایسی کوئی بات نہیں دیکھیں نا. نہیں آپ دیکھیں پلیز ایک بات, ہماری خارجہ پالیسی نے یہ ثابت کیا کہ جب کہ ہمارا وہ دوسرا جو آیا تھا خان, وہ تو ہمیں سب دنیا کے ہر ملک سے ہم کٹ آف ہو چکے تھے. ہماری کوئی سعودی جیسا, دیکھیں سعودی جیسا, میں بتاؤں سعودی جیسا ملک بھی ہم سے ناراض تھا. آپ کے سامنے ہے وہ ہسٹری تاریخ آپ کے سامنے ہے, لیکن ہم نے ملکوں کو بتایا کہ بھائی یہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے, کیونکہ ہم انوسینٹ تھے. 2019 میں ہم نے ان کے تیاری نہیں کرائے تھے, اسی خان کی حکومت. دیکھو نا پھر وہ ہم ایک بات کرتے ہیں نا, نہیں پھر ڈپلومیسی کی نا, ان کا پائلٹ واپس کیا, خان کو چاہیے تھا نا اس کا جو پائلٹ واپس کیا, پائلٹ گیا بتاتا اس کو رکھ کے 2 دن دنیا کو کہ یہ دیکھو ہم نے اس کو پکڑا, یہ کیا کرنے آیا تھا, یہ ہمارے ملک پہ حملہ کرنے آیا تھا. ہم نہیں چاہتے ہمارے جسٹر کو دنیا میں اس وقت سراہا گیا تھا. ہم کانفلکٹ کو, جیسے آج ہم کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, تب بھی ہم کہہ رہے تھے ہم جنگ نہیں چاہتے. اگر اس وقت اس کو زیادہ, آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت وزیر اعظم اپنا اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب, انہوں نے عمران خان کو کہا کہ آپ وزیر اعظم ہے, جیسے بھی دیکھیں نا اس وقت بتایا نا کہ آپ وزیر اعظم ہیں, یہ جو کچھ ہوا ہے آپ جو فیصلہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ ہندوستان کو ہمیں جواب دینا چاہیے. تو ان کی باتیں ہم نے سنی تھی, وہ نکالیں, میں حملہ کر دوں. حملہ ہم نے کیا نا, حملہ نہیں سر, حملہ ہم نے تب نہیں کیا, حملہ ہم نے تب کیا جب انہوں نے ہماری بیسس پہ حملہ کیا نا. جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے تو ہم نے بھی اتنا ہی جواب دیا تھا جتنا اس آنے کا ہم نے 2019 میں جواب دیا تھا. ان 2 باتوں کو, دونوں باتوں کی امپورٹنس کو کم نہ کریں اور ڈائلیوٹ نہ کریں. گلبھوشن تھا نا, گلبھوشن, اس کو ہم نے رکھا ہے نا, اس نے بلوچستان میں جو کچھ کیا, ہم اس کو 1-2 دن کیوں نہیں رکھ سکتے؟ وہ ایک الگ مسئلہ ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. سیاسی سیز فائر ہو سکتا ہے گیون دا پولیٹیکل سچویشن جو اس وقت پاکستان میں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں سیاسی سیز فائر تو ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. دیکھیں جس طرح یہ پچھلے ہفتے جو ہندوستان نے جو جارحیت دکھائی, اور یہ جیسے عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں اور متنبع کرتے رہے ہیں کہ یہ جو RSS کا مائنڈ سیٹ ہے, ان سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انڈین صحافی نے پوچھا 2021 کے اینڈ میں کہ یہ انڈیا کے ساتھ بات چیت, انہوں نے کہا دیکھیں بات چیت ہو سکتی ہے لیکن یہ جو RSS کا مائنڈ سیٹ ہے, دیکھیں کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے زیادہ تر جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہ ویل ریڈ بھی نہیں ہیں, ان کی کوئی اس طرح کی کوئی پولیٹیکل ایکسپوجر بھی نہیں ہے, سوائے ان کی دا اونلی کلیم ٹو فیم از یہاں پہ ویلنگ ڈیلنگ کر کے یہ اقتدار پہ
جھوٹے سچے حکومتیں بناتے رہے ہیں. تو دیکھیں ایک لیڈر کا ایک ویژن ہوتا ہے. خان صاحب نے پہلے دنیا کو بتا دیا تھا کہ یہ جو نریندر مودی ہے یہ ایک انتہا پسند ہے اور یہ آر ایس ایس کی مینٹیلٹی اس کے اندر سے نہیں جا سکتی, اور یہ اس کا ایک ممبر بھی رہا ہوا ہے. تو اس کے باوجود اور ہم نے تو دیکھا کہ یہ جو ہمارے ہاں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, تو اب یہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو موقع ہے اس کو ہم کیپٹلائز کریں. ملک کے اندر جو اتنے جو فاصلے بڑھ گئے ہیں, اور جو اس پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے پاکستان کی عوام نے پاکستان کی فورسز کے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی اور ان کو سپورٹ کیا, اور جس سے ایک قومی یکجہتی کا بڑا ایک زبردست اس کا ایک مظاہرہ ہوا جس کو پورے پاکستان نے اپریشیٹ کیا. اور اس سے یہ بھی یہ جو ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں جن کی پوری تاریخ بری ہوئی ہے اس چیز سے کہ انہوں نے ہر دفعہ اداروں پہ حملہ کیا, سپریم کورٹ ہو, کی اسٹیبلشمنٹ ہو, پاکستان کی فورسز ہوں, اور ان کے انٹرویو پوری قوم نے سنے جو یہ آج تک کہتے رہے, ان کے جو جلسوں میں جس قسم کے نعرے لگتے رہے صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے. ہم نے ہمارا جتنا بھی اختلاف تھا وہ تھا کہ پاکستان میں رول آف لا, پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کی بحالی کے لیے ہم جتنی بھی ہماری تنقید رہی ہے. اور لیکن جب یہ موقع آیا, عمران خان صاحب نے جیل سے ریپیٹڈلی اسٹیٹمنٹ ہے, حالانکہ ان کی فیملی تک, ہم ان کے لائرز تک, ان کے سیاسی رفقا تک ان کی ایکسیس لمیٹڈ کر دی گئی, لیکن خان صاحب نے بارہا پاکستان کی فورسز کی جو رول اس کو سراہا اور نریندر مودی کو وہاں سے سخت پیغام دیا. بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ وہ جماعت جس کی 17 سیٹیں تھیں, ہم نے 2 ہفتے کے لیے یہ بھی بھول گیا کہ یہ 17 سیٹوں والی جماعت ہے, ہم نے تو اس کو بھی اگنور کر دیا. لیکن نواز شریف کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہندوستان کے خلاف, نریندر مودی کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی. صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ تو نہیں آئی, آپ نے لگتا ہے ان کی پارٹی کی سٹیٹمنٹس نہیں دیکھی ہیں. دیکھیں لیڈر, دیکھیں میری بات سنیں, جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے نہیں عطا وہ تو سارا آپریشن جو ہے وہ سارا کر ہی وہی رہتے ہیں. میری بات سنیں, میں کامک اگر کوئی کسی نے کامنٹ کیا تو اس کے اوپر جواب دینا تو میرا خیال ہے شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ وہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ طیارے کے اندر بھی وہی تھے, وہ طیارہ بھی وہی چلا رہے تھے. بڑی مہربانی ہے ان کی, یہ جب خوش آمدی ہوتے ہیں یہ لوگوں کو طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں, بلکہ ان سے یہ پروگرام انہوں نے رکھا تھا چائنا اور پاکستان سے مل کے جب امریکہ نے ہمیں بند کر دیا, وہ بول کے وہ قوم کو اپنے فکر سے, اپنے افکار سے, اپنی تقاریر سے, اپنی باتوں سے کرتا ہے, وہ خاموش رہ کے نہیں لوگوں کو لیڈ کرتا. یہ جو بات ویسے بھی آپ نے رانا صاحب کہی ہے نا, لیڈر بولتا ہے. آپ دیکھیں چرچل کی آپ تقریریں سنیں سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر, عمران خان نے جب یہ انہوں نے ہمارے ہاں پلوامہ والا انسیڈنٹ ہوا تھا تو خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں, ہم ریٹیلیٹ کریں گے. پھر دیکھا تھا کہ ان کی ہمت نہیں ہوئی تھی, اور آپ اس طرح لیڈ کرتے ہیں. یہ نہیں جنگ تو ہم سب جیت گئے, تو پھر اس کا مطلب ملک میں ڈالتے بھی انصاف دے رہی ہیں سر, آپ حوالہ دے رہے ہیں نا, تو میں اس کانٹیکس میں پوچھوں میں آپ کو. جی سر میں آپ کو میں صرف ایک بات میرے سے بات کر رہی ہیں, ان سے بات کر رہی ہیں, مجھ سے بات کر رہے ہیں. لیکن رانا صاحب چلیں, آپ نے ایک پوائنٹ ریز کرنا تھا, میں نے ٹیکن یور پوائنٹ, اجازت ہے میں پوچھتا ہوں سینیٹر صاحب سے جو آپ بات کریں, کیونکہ میاں صاحب کی جو خاموشی ہے اس کو لے کر واقعی بڑی بحث ہو رہی ہے. سر ایک ملک میں جنگ ہو گئی, پالیسی ان کی چلتی ہے, یہ بھی ان کی پالیسی, وہ مانیٹرنگ کر رہے تھے ہر چیز. نہیں سر, یہ مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے مانیٹرنگ کر رہے تھے جو بھی کرتے. میرا بڑا سمپل سا سوال ہے سر, 2 جملوں کا ایک بیان کیوں نہیں آیا نواز صاحب سے؟ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ J10C استعمال کیا ہم نے, عمران خان صاحب کے دور میں آیا تھا. یہ میرے لیے بات irrelevant ہے, میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. پاکستان کے لیے آیا تھا, وہ عمران خان لائے تھے, نواز شریف لائے تھے, میرے لیے یہ بات irrelevant ہے. لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو کریڈٹ دے دیں جہاں ڈیو ہے, حکومت ان کی تھی. سر دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ J17 جو تیارے ہیں, یہ جب امریکہ نے F-16 تیارے ان کے پورے وارچے بند کر دی, پھر چائنا اور پاکستان کے میاں صاحب نے یہ سارے سائن کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو J17 تھنڈر جہاں ہوا میں تھا وہیں J10C بھی تھا سر, رافیل J10C نے گرائے, وہ عمران خان صاحب کے دور میں آئے تھے. یہ باتیں ریلیونٹ نہیں ہیں. کہنا چاہ رہا ہوں کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ دور تک کی سوچتا ہے. جب دھماکے ہوئے تھے ہندوستان نے کیے تھے, اس کا کون تھا وزیر اعظم جس نے کلنٹن کے سارے آفرے پیسہ اربوں روپیہ پاکستان کو دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہمیں اپنی عزت پیاری ہے. اس کے مقابلے میں ساتھ دھماکے کیا, آج وہی حال ہے نا. لیڈر کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ تا زندگی رہتے ہیں. وہ لیڈر آج کہاں تھا؟ کیا انہوں نے لیڈرشپ سے مستعفی ہو گئے؟ وہ لیڈرشپ سے مستعفی ہو گئے تو بتا دیں کیا وہ لیڈر نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں, پرائم منسٹر کون ہے؟ شہباز شریف صاحب ہیں. وہ بھی ویسے اتنے نظر نہیں آئے. سنیں مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ,
کون ہے؟ ان کی بیٹی ہے. پالیسی میاں نواز شریف کی ہوتی ہے جو شہباز شریف صاحب بھی اپناتے ہیں, جو مریم صاحب بھی اپناتی ہیں. اب جب وہ خود بیٹھ کے سارا کچھ کر رہے ہیں اور کیا بات کریں. ایک چھوٹا سا طریقہ ہوتا ہے آج کل کے ڈے اینڈ ایج میں, آپ کو بھی سر بہت اچھے سے پتا ہے کہ کیا طریقہ ہے. میں ہوں نا یہاں پہ صحافی ہوں, ایک رپورٹر ہے, اس کو ایک ٹکر کا ایک وہ بنا کے تو بھیج دینا کہ اگر نواز شریف کے 4 بیانات ہیں چلا دیں, سارے چینلز پہ نیچے ایک لال پٹی چل جاتی ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. یہاں تک بھی سر کب آیا ٹویٹ سر؟ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا میں شاباش دیتا ہوں. سنیں, آپ نے پتا وہ لندن میں تھے جس دن جو ہے اس دن وہ اسی دن دورہ اپنا ختم کر کے سیدھے پاکستان آئے. نہیں سر, شاید آپ نے یہ سنا ہو کہ نہیں وہ اپنے علاج کے لیے گئے ہوئے تھے. اس سے اس سوال کا جواب نہیں ملتا. دیکھیں نا آپ مجھے ایک بات بتائیں, اس سے سوال کا جواب نہیں ملتا. ایک بات جو کہی جاتی ہے اس کی بہت ویلیو ہوتی ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کا بیان ہے, اس سے جنگ جتنی ہارنی نہیں تھی ہم نے, لیکن میاں صاحب کی کوئی اسٹیٹمنٹ دیکھی نہیں ہم نے کہ جتنی پالیسی بنی حکومت کی کس کیپیسٹی میں بنائی ہے. یہ دیکھیں نا عملہ کرنے کی خارجہ پالیسی, نہ وہ پرائم منسٹر ہے نہ وہ چیف منسٹر ہے کسی صوبے کے, وہ کس کیپیسٹی میں ان میٹنگ میں بیٹھتے ہیں. جب وہ ہدایات دے رہے ہیں ان کی حکومت ہے نا. نہیں, جو بات آپ کر رہے ہیں نا وہ بیٹھتی اس لیے نہیں ہے کہ میرا خیال ہے ان میٹنگز کے اندر وہ جا ہی نہیں سکتے. نہیں آپ مجھے بتائیں, نہیں ان کے پاس کوئی ہوتا ہی نہیں ان میٹنگز میں بیٹھنے کا جو آپ آپ نے جیسی بات کی نا وہ آپ جا کے کیا پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے بیٹھ کے کابینہ میں بالکل نہیں خطاب کریں, سنیں نا. جب انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھیں, وزیر اعظم شہباز شریف کو اناؤنس کس نے کیا؟ نواز شریف صاحب نے کہ بھائی میرا وزیر اعظم ہوگا. مراد یہ ہے باقی ہم جتنی سیاسی جماعتیں تھیں اکٹھی ہوئی, اب جو کچھ بھی ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں آج بھی پنجاب میں جو کچھ مریم نواز شریف آپ دیکھیں باقی صاحب میں اور بات کرنے لگا ہوں, پالیسی ان کی چلتی ہے, یہ بھی ان کی پالیسی, وہ مانیٹرنگ کر رہے تھے ہر چیز. نہیں سر یہ مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے مانیٹرنگ کر رہے تھے جو بھی کرتے. میرا بڑا سمپل سا سوال ہے سر, 2 جملوں کا ایک بیان کیوں نہیں آیا نواز شریف؟ نہیں آپ دیکھیں وہ جب خود ان کی حکومت ہے کس کو, آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر بھارت کو للکارتے جنگ کے دوران انہی کو کہتے, بھارت کو للکارا تو جب اس نے 6 کیے تو انہوں نے 7 دھماکے کیے, وہ ٹائم تھا للکارنے کا. نہیں ابھی بھی ٹائم تھا, ابھی بھی ٹائم ہے للکارا, جواب ملا نا. جنگ نافذ کرنے 2 نیوکلیئر اسٹیٹس کے بیچ میں جنگ چھیڑنے کی کوشش کی. وہ ہمیشہ کہتے ہیں نا صبر سے کام لیں, یہ صبر سے کام لیا نا, دنیا کو بتایا ہماری خارجہ پالیسی تھی کہ امریکہ کو بتایا, سعودیہ کو بتایا کہ یہ ہمارے اوپر الزام ہے. جب انہوں نے پھر کیا اس طرح کی حرکت, ان کو جواب